الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک خوبصورت نشریات جس کا نام ہوگا شاہی رمضان، اور آج الحمدللہ ہم یہ کاوش اور یہ ایک خدمت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس مہمان گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ پر علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور نعت خواں حضرات، قرہ حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع بڑا اہم اور بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ جو آج کا موضوع ہے اس کا نام ہے فضائل اہمیت رمضان المبارک۔ آج جو ہمارے پاس علامہ صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد عابد قریشی صاحب۔ علامہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحب اللہ آپ پاک کا کیا بیان فرمائیں گے آج؟ ہمیں کیا رمضان مبارک کے بارے میں کیا سمجھانے والے ہیں آج؟ انشاءاللہ عز و جل ہم آج کا موضوع فضائل و اہمیت ماہ رمضان المبارک لے کر اس ٹرانسمیشن میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ رمضان کے متعلق، فضیلت و اہمیت کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو ناظرین سے عرض ہے کہ آخری تک ہمارا ساتھ دیجیے گا اور خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سن کر کوشش کیجیے گا اس پر خود بھی عمل کریں، عمل کرنے کے بعد پھر ثواب کی نیت سے آگے اس کو شیئر کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، ہم آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا۔ ہمارے پاس قاری صاحب بھی موجود ہیں، قاری محمد علی بھائی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور ان کے ہمراہ حیدرآباد کے خوبصورت آواز کے مالک، بہت خوبصورت ثناء، دکھنے میں ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں، اور جب یہ آواز نعت پڑھتے ہیں تو بڑی پیاری آواز میں ہمیں نعتیں سناتے ہیں۔ سید محمد سالم علی عطاری قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے برابر میں ہمارے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہماری نعت اکیڈمی ہے، اس کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے سید محمد حیدر علی شاہ صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آئیے ہم نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم قاری صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیں آج قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری محمد علی بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سبحان اللہ. إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد علی بھائی جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. سامعین آپ نے کتنی پیاری آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. انہی کے ہمراہ سید صاحب موجود ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور پھر حضور ہی کی ثنا سنائیں گے. آئیے ہم التماس کرتے ہیں سید محمد ساری شاہ صاحب سے کہ پہلے حمد کے کچھ اشعار ہمیں سنا دیں، پھر ایک نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل. ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل. ایک لہر اٹھے اور مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے
ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور غلامان نبی ہوں حشر میں پہچان جائیں گے، غلامان نبی ہوں حشر میں پہچان جائیں گے، کیونکہ رہے گا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، رہے گا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی ہی خوبصورت آواز میں سید صاحب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سنا رہے تھے۔ ان کے برابر میں ایک کمسن ثنا خواہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم پہلے چلتے ہیں علماء کرام کی بارگاہ میں، عالم صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہم ان سے اپنے موضوع کے متعلق ایک سوال کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے۔ علامہ صاحب، ہمیں جو آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضائل، تو ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ قرآن کریم ہمیں رمضان المبارک کی کیا اہمیت بیان فرماتا ہے اور ہمیں رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہمیں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ذرا ہمیں ہمارے سامعین کو یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اپنی یہ بات کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ مئۃ، کہ جو میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو فضیلت کیا ملے گی؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا، کیا لکھ دے گا؟ کہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، سبحان اللہ۔ کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا امتی ہے نا، جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے گا تو اس کو فضیلت یہ ملے گی کہ اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے اتنی بڑی فضیلت 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بتائی، تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی 313 مرتبہ درود شریف پڑھے یا اس سے زیادہ جو کوئی درود شریف پڑھنے کا عادی ہو تو ان کے لیے کیا فضیلت ہوگی؟ دیکھیے، علماء کرام نے جو ہے درود شریف کے متعلق کثیر فضائل لکھے ہیں، اور جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو علماء کرام نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ایک تعداد مقرر فرمائی ہے، وہ تعداد ہے 313 مرتبہ، یعنی کہ جو روزانہ 313 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ اب جو میں نے حدیث پاک پہلے جو سنانے کی کوشش کی تھی، ایک عشق کا ایک نقطہ، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں اور حضرت عطار کے مرید ہیں، اللہ، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو ہم ملنگ ہے، تو ایک عشق کے لحاظ سے بھی ایک نقطہ ہونا چاہیے یہاں پر، یعنی جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس کو منافقت سے بھی آزاد کر دے گا اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر نقطہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ ہی وہ سکتا ہے جو نہ منافق ہو، جو جہاں منافق ہو اور نہ جہنمی ہو۔ کیا بات ہے اللہ سے۔ تو بڑی جو ہے فضیلت والی حدیث پاک ہم نے سنی درود شریف کے متعلق، تو کوشش کیجئے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور آپ نے سوال بھی جو ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق کیا ہے، تو یہ تو بابرکت مہینہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر اس کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اور جب اس کی پہلی رات آتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور آخری رات تک کے دروازے کھولے رہتے ہیں، اور جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، بڑی پیاری فضیلت ہے، جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے کہ اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو افطاری کے وقت
بڑی پیاری فضیلت ہے. افطاری کے وقت روزانہ اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اللہ اکبر وارے ہی نیار ہو جاتے ہیں. اللہ. جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ارشاد ہوا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک مہینے کے اندر 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، یہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ ہیں جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم پر واجب ہو چکی ہوتی ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر جنت کا پروانہ ہمارے مقدر میں لکھ دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہاں تو ناظرین آپ علامہ صاحب سے سن رہے تھے کہ رمضان مبارک کے فضائل اور اہمیت قرآن کریم سے علامہ صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائے. اب ہم ہمارے کمسن سنخواں سید محمد حیدر شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سی کوئی نعت سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. 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 جدوں وقت رضا آوے جدوں وقت رضا آوے دامن ہوا دینا. جدوں وقت رضا آوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا. بغیر بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا. عمر بھر نعتیں سنیں گے اور سناتے جائیں گے. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی
دوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر کی برکت نہ میری قبر وسا دینا دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے نوں دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے نوں ہن سانوں بھی آقا ہن سانوں بھی یا آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی لج پالا لج پالا لج رکھ لئی لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پالا نبی میرے درداں دی دوا دینا آئیے ناظرین، یہ تھے ہمارے سید محمد حیدر شاہ صاحب. یہ ہماری فیضان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت اکیڈمی کی ایک شاخ ہیں جو ابھی ابھر رہی ہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا ہمیں سنا رہے تھے. آئیے ہم دوبارہ چلتے ہیں علامہ صاحب کے پاس اور ان سے سوالات کرتے ہیں. حضور علامہ صاحب، روزہ رکھنے کا اہم مقصد ہمارے سامعین کو ارشاد فرمائیں. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھ کے سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں اور پھر انہوں نے افطاری میں ہی اٹھنا ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے کا اہم مقصد بتائیں کہ مقصد ہے کیا روزہ رکھنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اب روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی روزہ رکھ کر بندہ اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب روزہ رکھ لیتا ہے بندہ تو روزہ یعنی سوم کا معنی ہے رکنا، بچنا. یعنی اب وہ تمام کے تمام حلال چیزیں جو روزے کے علاوہ کھانا جو ہے حلال تھیں اس پر، اب روزہ رکھنے کی حالت میں وہ تمام کی تمام چیزیں اس پر جو ہے حرام ہو جاتی ہیں. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، سامنے جو ہے طرح طرح کے جو ہے نا وہ طعام پڑے ہوئے ہوتے ہیں، طعام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہے بھی حلال، لیکن کھاتا نہیں ہے. کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا. اللہ کا حکم نہیں آیا. سوم کا مطلب ہے بچنا، روزے کا مطلب ہے خود کو روکنا. یعنی حلال چیزوں سے بندہ جب خود کو روک لیتا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا. جب حلال چیزوں سے بندہ خود کو روک لیتا ہے تو حرام چیزوں سے بدرجہ اتم اس کو روکنا چاہیے. کیونکہ ایک حلال چیز جو روزے کی حالت کے علاوہ ہم پر حلال ہے، کھانا اس کا جائز ہے، جب وہ روزے کی حالت میں نہیں کھا رہا کہ جو کہ حلال ہے وہ نہیں کھا رہا، اب وہ جو ہے ہی روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، تو جو ہے حرام کام کیسے جو ہے نا ایک روزے دار کر لیتا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ خود کے جو ہے نفس پر جو ہے وہ قابو پانا ہے، خود کو گناہوں سے بچانا ہے اور خود کو جو ہے حرام کاموں سے بچانا ہے. روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ خود کو جو ہے حرام کاموں سے بچائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں
رمضان کا روزے رکھنے کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے تقوی. جب بندہ متقی ہو جاتا ہے نا، پھر وہ تمام کے تمام گناہوں سے خود ہی بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے. تو اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہمیں متقی بنائے، تقوی پرہیزگار والا بنائے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علامہ علیہ صاحب ایک وسلم. سوال اور آپ سے میں کروں گا. رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے پر جزا ہے، یعنی ثواب ملتا ہے. بالکل. تو ہم ادب کرتے ہیں رمضان المبارک کا، پانی نہیں پیتے یا جسے کوئی روزہ نہیں رکھتا گالیاں بھی نہیں دیتے اور گناہ وغیرہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے، تو اس کا ایک جزا ہے. یعنی ہم اگر خود کو روک رہے ہیں رمضان المبارک کے ادب کے لیے تو ایک اس کا جزا ہے، ثواب ہے. تو اس کا اگر ہم برعکس گناہ کرتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں یا لیڈو کھیل کر ٹائم ضائع کرتے ہیں تو کیا اس پر سزا بھی ملنی ہے؟ جی بالکل شاہ جی، آپ نے جو سوال کیا اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے. محمد نامی ایک شخص تھا کہ جو پورا سال تو جو ہے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، یعنی پورا سال اس کا گناہوں میں بسر ہوتا تھا، گناہ کرتا رہتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا تھا. لیکن اس بندے کے اندر ایک خاصیت تھی. جب بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھتا نا تو نئے کپڑے سلواتا، غسل کرتا، نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جاتا. اب 5 نمازیں بھی شروع کر دیتا، 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر اللہ بھی کر رہا ہے. اب ہوا یہ کہ اس بندے کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اب اس کا جواب سنیے گا. کون بندہ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے وہ نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر اللہ بھی کر رہا ہے، اور جو پچھلی جو نمازیں اس کی قضا ہو جاتی ہیں، جو 11 مہینوں میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اس کو ادا بھی کر رہا ہے. کس مہینے کے اندر؟ رمضان المبارک کا مہینے کے اندر. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اب اس کا جواب سنیے. وہ کہتا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے، اس کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف فرما کر جنت میں داخل عطا فرما سبحان دیا ہے. اللہ، سبحان اللہ. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے، یعنی یہ تو تھا ادب کرنے کی وجہ، ادب کرنے کی وجہ سے رمضان المبارک ادب کرنے کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت ملی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو ہے روایت ذہن میں آتی ہے. آپ جو قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نئی تازہ قبر دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں جو ہے قبر والے سے کلام کروں. فوراً اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اس قبر والے کا احوال جو ہے مجھ پر ظاہر فرما دیں. اب مولا علی کی زبان سے دعا نکلی ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب کافی بندوں کے یہاں پر آ کے جو ہے نا عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر کا حال تو مردہ جانے، قبر کا حال تو مردہ جانے، کیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو قبر والے سے کلام کر لیتے ہیں؟ تو ان کو لگتا ہے بخاری شریف کو حدیث جو ہے سامنے نہیں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو اب وہ جو جس کو ولی بناتا ہے نا، بظاہر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن اس میں دیکھنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. بظاہر کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں سماع کی جو قوت ہے، سننے کی جو قوت ہے، وہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. زبان بظاہر اس بندے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بولنے کی پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ اس قبر والے کا حال مجھ پر ظاہر کیا جائے. جب اس کا حال ظاہر کیا گیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ نے اس کو جگڑا ہوا ہے، اور وہ عرض کر رہا ہے کہ یا علی مجھے جو ہے آگ سے نجات عطا فرمائیے، آگ سے نجات میری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بخشش کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں. فوراً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اس کا کیا معاملہ ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کو عذاب سے جو ہے چھٹکارا عطا فرما دے. غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا نہ کریں، اس کی سفارش نہ کریں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں باری تعالیٰ وجہ کیا ہے، کیوں اس کو اتنا عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے اندر؟ تو سنیے گا، ان لوگوں کے لیے بڑی ہی عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے. اب دن میں تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی افطاری کرنے کے بعد آپ خود ہوٹلوں کا حال دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوٹلوں پر رش لگ جاتا ہے، لٹو کھیل رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ.
بس اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں جب ان کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو 2 گھنٹوں کی موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بظاہر روزے تو رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن روزہ رکھ کر پھر بھی یہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا، حرام کام کیا کرتا تھا. اور جیسے ہی روزہ افطاری کر لیتا اس کے بعد نہ نمازوں کا پتہ ہوتا تھا اور نہ اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، مغفرت یافتہ مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ وہ مہینہ چل رہا ہے، یہ بھول جایا کرتا تھا اور رمضان میں خوب جو ہے ڈٹ کر گناہ کیا کرتا تھا. اب رمضان کے بے ادبی کرنے کی وجہ سے، بے حرمتی کرنے کی وجہ سے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے رہا نہ گیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ بندہ تو گناہ گار ہے جیسا بھی ہے، لیکن میں تو علی ہوں نا، میں تو تیرا شیر ہوں نا، میں تو تیرا شیر ہوں، میری لاج رکھ لے. تو فوراً غیب سے آواز آتی ہے، اے علی ہم نے تیری لاج رکھتے ہوئے اس بندے کو عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دیا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو حکایت تھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں خوب عبادت کیجیے. یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تمام گناہ اس سے جو ہے معاف فرما دیتا ہے. اب جب رمضان کا جیسا ہی مہینہ چلا جاتا ہے اب بندہ تمام کے تمام گناہوں سے جو ہے پاک صاف ہوتا ہے. تو اب اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور رمضان المبارک کا خوب ادب کرتے ہوئے اس میں فضول باتیں، فضول کاموں سے بچتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھے، ذکر اللہ کرے، حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے، منقبتیں سجائیں، محفلیں سجائیں. یعنی رمضان المبارک کا جو جائز نوکری کے علاوہ، اب رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہر کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے. یعنی جب بندہ تراویح اور ذکر اللہ اور روزہ یہ تو ہے ہی اللہ کے کام، لیکن اگر بندہ جائز نوکری کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بحالت روزہ اگر بندہ جائز نوکری کرتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے کاموں میں شامل کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، رمضان المبارک کا مبارکت مہینہ جو ہے خوب عبادت اور ریاضت کے اندر گزارنے کی کوشش کیجیے گا اور خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر اس مہینے کی بے حرمتی کرنے سے بچیے گا، بے ادبی کرنے سے بچیے گا. اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کا خوب ادب کرتے ہوئے اپنی عبادت و ریاضت میں اس مہینے کو گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جزاک اللہ علامہ صاحب، اب ہمارے یہاں تشریف لائے، اپنے ہمیں اس بڑے ہی پیارے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت موضوع آج ہم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے نعتیں بھی سنی، قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی اور بڑا ہی پیارا خوبصورت موضوع تھا جس پہ علامہ صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. انشاءاللہ روزانہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک نشریات لے کر حاضر ہوں گے اور نئے علماء کرام کے ساتھ، اور حیدرآباد کے معروف علماء کرام کو ہم لے کر یہاں حاضر ہوں گے اور حیدرآباد کے معروف ثنا خانی صاحب سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ